حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے یا باہر آتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو تمہارے لیے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں، یعنی تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھی اٹھتے بیٹھتے یا دائیں بائیں آگے پیچھے چلتے فرشتے تمہارا دعا کریں تو تم کو بھی یہ فضیلت، تمہیں بھی یہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے رحیمہ تک، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر فرما دیا کہ حق تعالی شانہ کی رحمت اور ملائکہ کی دعا تمہارے ذکر پر متفرع ہے، جتنا تم ذکر کرو گے اتنا ہی ادھر سے ذکر ہوگا، ہے نا۔ بندہ زمین پر ذکر کرتا ہے، آسمان میں اس کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ بندہ اللہ کی مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو یہ بہت اونچی چیز ہے، یہ ذکر کا عمل، یہ واحد ایسا عمل ہے ذکر کا جو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا ہے۔ باقی کوئی عمل اتنا آسان نہیں جنت میں جانے کے لیے جتنا یہ ذکر آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہو، کس چیز سے عاجز ہو، یعنی راتوں کو محنت کرنے سے، یعنی رات میں اٹھ کر عبادت نہیں ہوتی، رات میں اٹھ کر جاگا نہیں جاتا، نماز قرآن تسبیح دعا نہیں مانگی جاتی، اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہے، کنجوس اتنا کہ ہاتھ سے پیسہ چھوٹتا نہیں، نہ نفلی صدقات کرتا ہے، کچھ نہیں، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ تو دیکھو یہ اللہ کا ذکر کتنا بہترین نعم البدل ہے۔ اللہ کا ذکر کیسی عبادت ہے جو بندہ اگر رات میں عبادت نہیں کر رہا تو ذکر کرنا اس کی رات کی عبادتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بندہ اتنا بخیل ہے کہ نفلی صدقہ اس سے نہیں ادا ہوتا، تو اگر وہ ذکر کی کثرت کرے تو اسے نفلی صدقہ دینے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ اتنا بخیل، اتنا بزدل ہے، اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتا کہ تلوار ہاتھ میں آئے تو ہاتھ تھر تھر کانپے، لیکن اگر وہ بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو الحمدللہ